بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کا مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ کوئی کمپنی میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے مال چوری کر لے کر آتا ہے اور مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے، کم قیمت میں، آدھی قیمت میں۔ اسی طریقے سے چوری کا موبائل لے کر آتے ہیں، الغرض چوری کا سامان لے کر آتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کا ایسا کام کرنا کیسا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ چوری کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنے والوں کی سزا بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو۔ بخاری شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے چوری کی ہے۔ تو جب چوری ثابت ہوگی، سرکار نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کے گلے میں لٹکا دو۔ بہرحال چوری کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جس شخص نے چوری کی ہے اس کے اوپر توبہ لازمی ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اوپر لازمی ہے کہ جو چیز اس نے چوری کی ہے، جس شخص سے چوری کی ہے، اس شخص کو یہ واپس یہ چوری کیا ہوا مال لوٹا دے۔ اب آتے ہیں اس کے حکم کی طرف۔ دیکھیے، جہاں پر فقہائے کرام نے خرید و فروخت کے دیگر شرائط بیان کیے ہیں، وہاں پر یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ بیچنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہے وہ چیز بیچنے والی کی ملکیت میں ہو، اس چیز کا وہ مالک ہو۔ اگر مالک ہوگا تب جا کر وہ آگے اس چیز کو بیچ سکتا ہے، اگر مالک نہیں ہے تو اس چیز کو وہ نہیں بیچ سکتا۔ اب چوری والے مسئلے میں دیکھیے کہ جو وہ چوری کی چیز آگے بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، لہٰذا اس کا بیچنا آگے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو آگے بیچ نہیں سکتا۔ اب خریدنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا خریدنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اب اس سے چوری کیا ہوا مال خریدنا گویا کہ اس کی مدد ہی کرنا ہے، لہٰذا ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ چوری کیا ہوا مال وہ خریدے، اس کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ اب ایک بندہ ایسا آ گیا کہ خریدنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ بہرحال اگر اس کی ظاہری حالت آپ کو بتاتی ہے کہ اتنی قیمتی شے اس شخص کے پاس نہیں آ سکتی، تو اب اس سے خریدنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس قیمتی موبائل ہے، قیمتی موبائل، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب شخص ہے، اتنی قیمتی شے اس کے پاس نہیں آ سکتی، لہٰذا اب اس سے آپ خرید نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے اس کو گفٹ کیا ہے یا کسی بھائی نے اس کو دیا ہے یا اس کو بطور انعام ملا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں، اس سے لے سکتے ہیں۔ اور اگر پتہ ہے کہ یہ چوری کر لے کر آئے تو اب اس سے آپ خرید نہیں سکتے۔ ہاں، اگر شخص ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اس کی ظاہری حالت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ شخص اس کا مالک ہو سکتا ہے، تو اب اس سے خریدنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ چند مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔